ہر روز یہ صورت ایک بار پڑھ لیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں نہ جادو ہوگا، نہ جھگڑے، اور نہ ہی کبھی تنگ دستی آئے گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، روزانہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھیں، آپ کے گھر میں نہ جادو ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے، اور نہ کبھی آپ کے گھر میں تنگ دستی آئے گی، اور گھر میں جتنی بھی بیٹیاں جو جوان بیٹھی ہیں، ان کے رشتے بغیر جہیز کے بہت اچھی جگہ ہو جائیں گی۔ اگر کوئی آپ پر کالا علم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور آپ اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، اس کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اثر ہے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ کے پیارے کلام میں بہت زیادہ اثر ہے۔ جو اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت، اس کی مراد پوری کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان کے شر سے بھی بچائے رہتے ہیں۔ آخر وہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے یہ تمام فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ ساری معلومات اس ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے، اور اگر آپ نے اس چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں آخر جادو کیا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے گھر میں کیا نقصان ہوتا ہے۔ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جادو دین میں ہلاکت لانے والے کئی اموار کا جامعہ ہے، مثلا جنوں اور شیطانوں سے مدد طلب کرنا وغیرہ، اللہ سے دل کا ڈرنا، اللہ پر توکل کو چھوڑ بیٹھنا، اور لوگوں کے مفادات و ذرائع معاش کو تباہ کرنے کے درپے ہونا وغیرہ، یہ سب جادو کی معاشرے کی جڑیں کاٹنے اور اس کی بنیاد گرانے والا آلہ ہے، اور یہ خاندانوں میں جھگڑے فسادات پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جادو ایک معروف نام ہے جو ہر معاشرے میں بخوبی جانا جاتا ہے کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں تو جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کفر ہے کی ایک قسم ہے، لیکن ایک زمانے میں یورپ میں بھی جادو کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، جس پر جادوگروں کو سزائے موت بھی دی جاتی تھی۔ پاکستانی قوم کا بڑا طبقہ جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہے، جس سے بہت سی خرابیاں رونما ہو رہی ہیں، اس لیے حکومت اس پر قانون سازی بھی کر رہی ہے۔ جادو کے بارے میں علامہ ابو صالح نے نہایت ایک موضوع لکھا ہے جس میں جادو کے بارے میں اسلام کے احکامات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کی اقسام اور ان کا حکم بیان کیا ہے۔ جادو کو جادو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی یعنی چھپے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جادو اگر کسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر خیال و اثر اور عمل و حقیقت چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکیں، انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکیں، اور وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی لیے رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں۔ اس کے شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جادو گر لوگوں پر غلط ملت کرتے ہیں اور انہیں تخلیل پیش کرتے ہیں، اور اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جادوگر ایسی گرہیں لگا کر جادو کرتے ہیں کہ ان گروہوں میں پھونکے مارتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور گرہیں لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے جادوگر کبھی دوسرے اعمال کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے شیطانوں کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ عمل مرض کا باعث بنتے ہیں، یا پھر بعض اوقات خامند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتے ہیں، جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے قبیح شکل ہو جاتی ہے، جس سے وہ اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے، وہ اپنے خامند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی ہے۔ یہ عمل نص قرآنی کے مطابق صریحہ کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ جائے جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کفر یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا تھا، وہ دونوں بھائی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ کہہ نہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی یہ جادو اور جو اس سے شرع واقع ہو رہا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسبق اور اس کی مشقت سے ہے، تو ہمارا رب قہار مغلوب نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی بادشاہی میں اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ 70% کسی شخص میں ظاہر ہو تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو ہے۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا، جس سے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھنا، خوفزدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں
شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات دیکھنا، ان جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتنے میں دیکھنا اس سے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ جو علامات آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منطقہ ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر کوئی کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہیں، نماز، قرآن اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد میں جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبود کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے پر برے نظر آنا، ان کے دیکھنے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، ایسا جادو عموماً کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کے لیے کیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہونا کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، یوں لگنا جیسا کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار اور ڈاکٹر اس کی بیماری میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں تو بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے ایک طرفہ نفرت کا عمل کیا جائے، اگر میاں بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگ گئی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن بعد میں بے اختیار دوبارہ وہی حرکت کرتے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی تھی، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز بھی ہے، پر پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کسی سے طے نہیں ہو پاتا تو رشتے گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر بھولے سے آئی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں مر جانا، دوسرے تیسرے مہینے ہی ڈی این سی کرنا پڑ جاتی ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بے بات پر لڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں یا جو اعمال آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں، بے حد بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سر پکڑ نہیں جاتا، کہ کبھی سر میں تکلیف تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری پہنچ جاتی ہے، اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ساری علامتیں آپ پر ظاہر ہو تو جادو پرانا جادو ہے، تو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کس طرح عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو گھر پر جادو کی 20 نشانیاں بھی بتاتے ہیں۔ شیطانی انسان کو جن گمراہیوں سے طرف لے جاتا ہے، اس میں جادو زری عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہے۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیطانوں کی مادہ سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو اس کام کے ساتھ ہے جس کا سب مخفف ہوا، اسے اس کی خلقیت سے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکی اموار کا ارتکاب کرتا ہے
اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، روزانہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھیں، آپ کے گھر میں نہ جادو ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے، اور نہ کبھی آپ کے گھر میں تنگ دستی آئے گی، اور گھر میں جتنا بھی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں ان کے رشتے بغیر جہیز کے بہت اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ پر کالا علم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، آپ اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ اثر ہے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں وہ صورت کون سی ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس قرآن پاک کی خوبصورت صورت کے بارے میں، جس کو پڑھنے سے گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں کبھی بھی لڑائی نہ ہوگی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ پر کوئی بھی کالا علم کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں تو اللہ ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ وہ خوبصورت صورت قرآن پاک کی سورہ بقرہ ہے، جو قرآن پاک کی سب سے طویل صورت کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ اس کی بعض آیات مثلا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بھی بتلائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ کروتی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، مراد یہ کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذوت القرآن ہے، یعنی سنام و ذات چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہدایت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوے میں نازل ہوئے، 40 دن تک پڑھی جائے کوئی حرج نہیں۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے اگر علاج مقصود ہے تو اس طرح پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے، اس پر اجر لینا درست ہے۔ بعض صحابہ نے شفا کے لیے پڑھنے پر اجرت لی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست فرمایا۔ پیارے ناظرین، آپ کوشش کریں کہ روزانہ صرف ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں۔ آپ یقین مانیں جب بھی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ کرنی شروع کر دیں گے تو آپ کے دن ہی بدل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ساری آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ جادو، جنات، کالا علم، حسد وغیرہ۔ جو شخص روزانہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے شیطان کے شر سے بچائے رکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی مشکل میں ہو اس کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاقت بخشتا ہے۔ تو آپ روزانہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں، یقین مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محافظ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم اور اپنا کرم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔